بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والقاج والمغفر والحفظة والمنبر والوجه الانور والخد الاحمر والجبین الازہر والحسب الاکحر والنسب الاشحر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتعی الوطنی التامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن النصري اللهم صل على وجادلهم بالتي هي احسن اللهم صل على محمد وآل محمد بندے عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب لوگوں کو دعوت دو اللہ کے راستے کی جانب بالحکمت و بالموعظۃ الحسنہ حکمت کے ذریعے سے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے۔ عجیب ہے عزیزان گرامی، راستے کی طرف اللہ کے راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ تمہارا فریضہ ہے، تمہیں ہم نے بھیجا ہے، تمہیں ہم نے ارسال کیا ہے، مقصد صرف ایک ہے کہ لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دو، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، لیکن کاہے کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے، یعنی علم کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے۔ یہ ایک اہم ترین پہلو ہے کہ اللہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے لیکن اندھی تقلید میں نہیں، بلکہ عقلی طور پہ جانچ کے پرکھ کے۔ یہ خدا کا کمال ہے کہ وہ بے شک ہمیں اپنی طرف دعوت دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مانو، لیکن یوں ہی نہ مان لو بلکہ سمجھ کے مانو، عقل کے پیرائے میں تول کے مانو، پہلے دلیلیں حاصل کر لو، استدلال قائم کر لو، پھر میری وحدانیت کا اعلان کرو، پھر میری وحدانیت کا اقرار کرو۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، جب خدا اپنے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ مجھے بغیر دلیلوں کے نہ مانو تو کسی اور مرحلے میں بغیر دلیلوں کے ماننے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ ہمیں مانو لیکن دلیلوں کے ساتھ مانو، استدلال کے ساتھ مانو۔ اگر مجھے لائق عبودیت پاؤ تو میرے سامنے سجدہ کرو، اگر مجھے لائق بندگی سمجھو تو میرے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرو، اور اگر نہ نظر آؤں تم ساری زندگی تحقیق کر کے مر جاؤ اور نہ پہچان پاؤ ہمیں نہ جان پاؤ تو یاد رکھنا ہم تمہارا عذر میدان محشر میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ غور کیجئے گا دلیل، لیکن آپ غور کیجئے گا یہ حکم ہے کہ پہلے سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ اسی لیے عزیزان گرامی دین کے دو مرحلے قرار دیے گئے، ایک کو اصول دین کہا گیا، دوسرے کو فروع دین کہا گیا۔ فروع دین میں تقلید ہے لیکن اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں ہے۔ آپ کو خود دلیلیں قائم کرنی ہے، خود سمجھنا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے تو ایک ہے یا دو ہے، اور ہے تو اس کے صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کا معیار کیا ہے۔ اب اللہ ہے تو آیا اس نے اپنا کوئی پیغمبر اور نبی بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے، اور اگر پیغمبر اور نبی بھیجا ہے تو اس کا معیار کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، کیا صفات رکھتا ہے، کیا شناخت رکھتا ہے، کیا پہچان رکھتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ساری چیزیں تمہیں عقل سے سمجھنی ہے، ماں باپ کی اتباع میں نہیں سمجھنی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا مجھے مانو لیکن عقل کے ساتھ۔ دیکھیے ہماری ایک بہت بڑی کتاب کا نام ہے کہ جسے اصول کافی کہا جاتا ہے۔ اصول کافی میں فروع بھی ہے اور
اصول بھی پایا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا, یعنی عقائد سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور احکام بھی بیان کیے گئے. نماز واجب ہے کیسے پڑھی جائے, روزہ واجب ہے تو کیسے رکھا جائے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری حدیثیں بھی مل جائیں گی. اور اس کے علاوہ عقائد جسے آپ کہتے ہیں اور اصول دین جسے کہا جاتا ہے, اس کے حوالے سے بھی گفتگو مل جائے گی. تو ہم یہ معیار بناتے ہیں کہ پہلے اصول دین پھر فروع دین. تو اب اگر کتاب کوئی ایسی لکھی جائے گی تو کتاب کو شروع کہاں سے ہونا چاہیے؟ اصول دین سے شروع ہونا چاہیے, فروع دین کا ختم ہونا چاہیے. لیکن ہماری یہ کتاب ہمارے لکھنے والے عالم نے جب لکھی, نہ اصول دین سے شروع کی نہ فروع دین سے شروع کی, بلکہ شروع کی ایک کتاب العقل والجہل. گفتگو یہاں سے شروع کی, کتاب العقل و کتاب الجہل. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ چاہے اصول دین ہو چاہے فروع دین ہو, معرفت کے ساتھ سجدہ کرو, ہمیں بے معرفتی کا سجدہ نہیں چاہیے. محمد تو اب جب عقل کی طرف دعوت دی جائے گی اور عقل کے ذریعے سے کوئی بات منوائی جائے گی تو وہاں تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی, وہاں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا, وہاں کوڑے مار کے زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا. اسی لیے اللہ نے اس نبی کا معیار بیان کیا, حکم دے رہا ہے, امر کا صیغہ ہے, اے حبیب تم پہ واجب ہے کہ ہمارے راستے کی طرف دعوت دو, لیکن تلوار کے زور کے اوپر نہیں, زبردستی نہیں, کوڑے سے نہیں, اپنی کثرت کو دکھا کے نہیں, بلکہ کہے کے ذریعے سے, بالحکمت علم کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے. بھئی موعظہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے, دوسروں کے یہاں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ جب موعظہ کہنے کے لیے ممبر پہ آنے والا واعظ آتا ہے تو موعظہ کم کرتا ہے اور ڈانٹتا ڈپٹتا زیادہ ہے. تو ایسا موعظہ اثر انداز نہیں ہوتا, بلکہ اگر موعظہ کہنا ہے, کہنے آپ دیکھیے جب موعظہ کہا جاتا ہے تم ایسا کرو تم ایسا کرو تم ایسا کرو, تو سامنے والا بھی اس کو بھی ضد سوار ہو جاتی ہے کہ ہم کا سب کچھ ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے, چاہیے نہیں دور کریں گے. اب اگر یہی معیار بدل دیا جاتا ہے اور کہنے والا ذرا سا نرم لہجے میں, ذرا سا میٹھے لہجے میں, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ہمیں یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے, ہمیں یہ کمی اختیار کرنی چاہیے, یعنی خود واعظ جب نصیحت میں اپنی ذات کو شامل کر لیتا ہے تو سامنے والے پہ اثر ہوتا ہے کہ بھائی یہ اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, اپنے کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. توجہ رکھیے گا. تو اب آپ غور کیجئے, خدا نبی کو دعوت دے رہا ہے کہ جس کی پارسائی کا کلمہ قرآن پڑھ چکا ہے, اس سے کہہ رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ. موعظہ کہنا لیکن وہ موعظہ حسن ہونا چاہیے. جو رکھیے گا, حسنہ اچھا لب و لہجہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے جب کوئی تم لوگوں سے بیان کرنے کے لیے بیٹھو گے, لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے بیٹھو گے, تو بہت سے آئیں گے تم سے کٹ حجتی کرنے, بہت سے آئیں گے تم سے بحث و مباحثہ کرنے, بہت سے آئیں گے کہ ان کا لہجہ تمہارے سامنے بلند ہو جائے, بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو تمہارے ساتھ تند لہجے میں گفتگو کریں گے. لیکن اے حبیب یاد رکھنا, جب بھی کوئی ایسا آئے تم سے بحث و مباحثہ کرنے, اس کا لہجہ کتنا بھی بلند ہو جائے لیکن تمہارے لہجے میں نرمی رہنی چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر مجادلہ کرنا, بحث کرنا, تو بہتر سے بہتر لہجے میں مباحثہ کرنا, بہتر سے بہتر لہجے میں مجادلہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ اس کا لہجہ تند ہو جائے تو تمہارا لہجہ بھی تند ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی دعوت دی جا رہی ہے. اب آپ اپنے اس نبی کی عظمت کا اندازہ لگائیے. نبی نے 83 یا 84 جنگیں اور سیریا اور یہ سب ملا لیا جائے تو نبی کی 30 سالہ زندگی میں 83 ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ غور کیجئے گا کہ ان 83 میں کیا ایسا نہیں ہے کہ نبی نے تلوار نہ اٹھائی ہو, ہے نا تلوار اٹھائی, جنگ لڑی ہے, لیکن جس طریقے سے جو شجاعت جس معیار کی نبی کی تھی اور جیسے تلوار چلا سکتا تھا نبی, ویسے نبی نے تلوار نہیں چلائی. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد